سیدنا معاذ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کلائی کو پکڑا اور کہا معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے، اور تو ہر نماز کے بعد کیا پڑھا کر؟ پڑھیں ذرا سارا مل کے۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں، صرف 3-4 منٹ کا سیشن ہے۔ یہ بچوں کو اجازت شیٹ دینی ہے، یہ تو پہلے بھی دے دینی تھی، لیکن حضرت حفصہ حافظہ اللہ تعالی کچھ سفر کی وجہ سے، تاخیر ہونے کی وجہ سے، تو میں سب سے پہلے اس ادارے سے جس بچہ نے اس سال قرآن پاک حفظ کیا ہے، 10 سال اس کی عمر ہے تقریباً، اور 1.5 سال کے عرصہ میں قرآن پاک حفظ کیا ہے، محمد ارسلان، اس سے ملتمس ہوں کہ وہ ادھر قریب ہے اور حضرت حفصہ سے اپنی انعامی شیلڈ وصول کرے، اور جن بھائیوں نے اس کو ہاتھ ڈالنے ہیں لواحقین نے وہ ڈال سکتے ہیں۔ سلام لے بیٹا۔ اسی طرح دوسرا بچہ ہے جس کا نام حافظ عثمان ہے، اس نے قرآن پاک تو پچھلے سال کمپلیٹ مکمل حفظ کر لیا تھا، لیکن ہماری کسی پریشانی کی وجہ سے جلسہ نہ ہو سکا۔ اس دفعہ اس کو اعزاز دیا جاتا ہے، مولانا عمران لیاقت بھٹی صاحب اس کو اعزازی شیلڈ پیش کرتے ہیں، حافظ محمد عثمان۔ جی اسی طرح ناظرہ قرآن پاک کمپلیٹ کرنے والا بچہ محمد معاویہ، اس سے میں ملتمس ہوں، اور مولانا عبدالصبور صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ان کو شیلڈ پیش کریں اعزازی طور پر۔ مولانا عبدالصبور صاحب دور دراز کا سفر کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے پیارے بھائی کی محبت کو ذریعہ نجات بنائے۔ معاویہ اسی طرح بچہ عبد الرحمن قمری، اس کو میں دعوت دیتا ہوں۔ حضرت کا نام عبد الحنان خالد صاحب، میری ملاقات نہیں تھی، معذرت کرتا ہوں شیخ سے۔ وہ اس بچے کو اعزازی شیلڈ پیش کرتے ہیں عبد الرحمن قمری کو۔ مولانا عبد الحنان خالد صاحب انجینئر، یہ ہمارے ضلع خانیوال کے مرکزی مسلم لیگ کے ضلعی ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اور بچہ شہریار ادھر موجود ہے، ناظرہ اس نے بھی کمپلیٹ کیا ہے، اس کو اعزازی شیلڈ پیش کرنی ہے۔ اور میں درخواست کروں گا، ہمارے علاقے کی معروف شخصیت ہیں مولانا استاد محترم ماسٹر محمد افضل صاحب سے، اور پیچھے تشریف فرما ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تشریف لائیں، دعوتی کاموں میں ان کی زندگی گزر چکی ہے۔ استاد محترم محمد افضل صاحب اس بچے کو اعزازی شیلڈ پیش کرتے ہیں۔ عطا الرحمان کدھر ہے؟ تو سب لے ہو جی اسی طرح ہمارے بڑے بھائی قاری احمد سے ملتانی صاحب، ان کے بیٹے صاحبزادے مولانا ابتسام الہی سعید نے اس سال مرکز خیبر فیصل آباد میں درس نظامی کی تکمیل کی ہے، اور اس کو اعزاز اور حوصلہ افزائی کے طور پر ہم ادھر شیلڈ پیش کرتے ہیں۔ اور حافظ عبد الرؤف صاحب قائد محترم سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس ہمارے صاحبزادے کو اعزازی شیلڈ پیش کریں، اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ اس کو جو نبوت کا علم عطا کیا ہے اس کی صحیح معنی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا ابتسام الہی سعید صاحبزادہ قاری احمد سعید ملتان۔ اچھا بڑا خوش قسمت ہے ہمارا بیٹا، ان کا نکاح بھی حافظ عبد الرؤف صاحب نے ماشاءاللہ پڑھایا تھا، اور آج اعزازی شیلڈ بھی آپ صاحب پیش کر رہے ہیں۔
محترم یاسین عمرانہ صاحب، یہ ماشاءاللہ مرکزی مسلم لیگ کے الیکشن میں ابھی یونین کونسل کے صدر منتخب ہوئے ہیں، ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لائے۔ اچھا، آج ہمارے علاقہ میں اذان مقابلہ تھا، تو ہمارے ادارے کے 2 ہونہار طالب علموں نے اذان میں مقابلہ میں حصہ لیا مرکز ام القریٰ میں، اور مرکز کی طرف سے انہیں یہ 2 انعامات دیے گئے ہیں۔ میں حوصلہ افزائی کے لیے ان بچوں کو بلاتا ہوں، حافظ عطاء الرحمن کو، اور آپ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ حافظ عطاء الرحمن کو یہ ٹرافی پیش کرتے ہیں۔ حافظ عطاء الرحمن۔ دوسرا بیٹا محمد خالد، محمد خالد چلو موجود نہیں ہے۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی ہیں۔ ہماری اس بزم کے، اس پروگرام کے، محفل کے آخری مہمان فضیلت الشیخ مفکر اسلام معاشرہ حضرت مولانا حافظ عبدالرؤوف صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ ہمیں خطاب فرمائیں، اور میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تشریف لائے، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی، اس مرکز میں، اس مرکز کے اس پروگرام کو رونق بخشی، اور اس پروگرام کی رونق کو دوبارہ کیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری یہ محبتیں اور یہ ملاقاتیں ذریعہ نجات بنائے گا۔ اور اگر کچھ تاخیر ہوئی ہے، ہمارا ٹائم تو یہی تھا کہ 10 سوا 10 ہم نے پروگرام ختم کرنا ہے، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ اگر تاخیر بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ میں درخواست کرتا ہوں فضیلت الشیخ مذہبی سکالر مفکر اسلام معاشرہ حضرت مولانا حافظ عبدالرؤوف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ، الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی قاری شیخ احمد سعید ملتانی صاحب، جو ملک کے دور دراز علاقوں میں اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، توحید کو پہنچانے کے لیے، دعوت و جہاد کا پیغام لے کے پہنچتے ہیں، کریا کریا کوچا کوچا ان کی آواز کا، ان کی گفتگو کا گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ہماری آخرت کا ذریعہ بنا دے اور ہم اس دنیا میں اصلاح کا کام کریں۔ تو مجھے انہوں نے حکم دیا کہ ابتسام کی ایک خواہش ہے کہ میرا تعلیم کا سلسلہ مکمل ہوا ہے، درس نظامی مکمل کیا ہے، صحیح بخاری پڑھ چکا ہوں ماشاءاللہ۔ میں اس دن بھی گیا تھا فیصل آباد جب ان کی تکمیل تھی، تقریب تھی تکمیل صحیح بخاری کی، تو انہوں نے کہا کہ کبیر والے بھی آنا ہے، تو میں حاضر ہوا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بہت نیکی کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ پھر میں وہی بات کروں گا جو روز آپ سے کرتا ہوں، جب تک قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آئے گا دعا کرنے کی لذت نہیں ملے گی، جب تک قرآن مجید کا فہم نہیں ہوگا تعلق نہیں بنے گا، نماز پڑھنے کا کوئی لطف، عادت عبادت اس دن بنے گی جب سجدے میں پتہ ہوگا کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس کا معنی کیا ہے؟ جب امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کیا کہے گا؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ میرے نبی پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کس نے کہا؟ جس کو سمجھ آئی تھی سمیع اللہ لمن حمدہ اس نے کہا تھا۔ تو صحابی نے کہا جی میں نے
کہا میں نے آسمان سے 30 فرشتوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کس واسطے؟ میں اس کے اجر کو میں حاصل کروں، اس کے اجر کو میں حاصل کروں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا جس کو ترجمہ آتا ہے آمین وہی کہتا ہے، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی پچھلے گناہ معاف، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی پچھلے گناہ معاف۔ مگر آمین وہ کہتا ہے جسے پتہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ ہمارے تو بڑے بڑے سیاستدان بھی اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھتے۔ عقیدہ اور ایمان کے بعد عمل ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین عقیدہ ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم زندگی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سمجھ جائیں، ہمیں قرآن مجید، دعا، نماز، تلاوت، روزہ اس کے لیے جس کو سمجھ آئے، یہ بے سمجھوں کا دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں کیوں نازل کیا؟ تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے سمجھنے والوں کے لیے قرآن آسان بنایا۔ ہمارے معاشروں میں تو یہ کہا گیا اور جی قرآن بڑا اوکھا ہے، یہ سب کو سمجھنے کی بات نہیں، یہ صرف علماء اکرام کے لیے ہے۔ کیا قرآن مجید صرف علماء اکرام کے لیے کہ ہر خاص و عام کے لیے؟ تو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ مدارس اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک دعا پڑھی ہے، اہل علم لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد یہ دعا ہر شخص کو کرنی چاہیے۔ جس کی عمر 40 سال کی ہو جائے وہ اس دعا کو اپنا معمول بنائے۔ جب وہ خوب تگڑا ہو گیا اور جب وہ 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کیا کہا؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کروں جو تو نے مجھ پہ نعمتیں کی اور میرے والدین پہ نعمتیں کی۔ کیا معلوم ہوا کہ شکر بھی توفیق سے ملتا ہے، سب کو نہیں ملتا شکر کی توفیق، ورنہ بندوں کو بہت کچھ کھانے پینے کو ملتا ہے، وہ شکر کرتے کہ نہ شکری؟ پتہ نہیں کون شکر کرتا ہے۔ یہاں تو بہترین فصلیں ہیں، بہترین نسلیں ہیں، رہنے کو مکان ہے، سب کچھ ہے، مگر جس سے پوچھو حالات اچھے کہ خراب ہیں پتہ نہیں، لٹے پائیں مرے پائیں، ہے ہی ککھری، کوئی شے نہیں ہے۔ یہ نقصان ہے شکر کی توفیق نہیں مانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک لقمہ کھانا کھایا، ایک گھونٹ پانی پیا اور پھر اس نے کہا الحمدللہ، تو اس نے اللہ کے شکر کا حق ادا کر دیا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہر لقمے کے ساتھ الحمدللہ کہتا ہے۔ پھر گناہ معاف کرنے کی بات کروں، جس نے کھانا کھایا اور یہ کہا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ جس نے مجھے کھانا کھلایا، یہ رزق مجھے دیا، اور اللہ کے بغیر میں اس کو حاصل کرنے والا، یہ پوسیبل نہیں تھا کہ مجھے روٹی ملتی اگر اللہ نہ دے۔ اللہ نے دی مجھے یہ رزق، اللہ نے دیا کھانا، اللہ نے دیا۔ جو یہ کہہ دے اس کے پچھلے گناہ، یہ دعائیں یاد بھی کریں گے کہ صرف سنیں گے ہی؟ یاد ہے تو پڑھتے بھی ہیں۔ الحمدللہ کو زندگی کا، چلے ایک حدیث آدھی آپ کو آتی میں پوری کر دیتا ہوں۔ افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگلا کیا ہے؟ افضل الشکر کیا ہے؟ الحمدللہ۔ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل ترین شکر کیا ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ کا وزن کتنا ہے؟ ترازو کو کوئی چیز اگر بھرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ترازو کو میزان میں، تو کس چیز سے بھرا جائے گا؟ الحمدللہ کہہ دینا ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنا کس کو بھر دیتا ہے؟ زمین و آسمان کو، درمیان جو کچھ ہے، اتنے سے کہنے سے۔ مگر یہ ان کے لیے جو پڑھیں۔ چلیں ابھی آپ کو میں سلام پہنچانے لگا ہوں، کسی کا جواب دیں گے؟ کہتے ہیں نا فلاں کا سلام آیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ دیکھ لیں میں نے آپ کو حدیث میں سلام پہنچایا۔
اور ان کو بتانا کہ جنت ایک چٹکل میدان ہے، کچھ نہیں ہے، ایک میدان ہے ہموار۔ ذمہ دار بیٹھے ہیں، اگلی حدیث کی جملہ سنیں، ذمہ داروں کو بہت سمجھ آئے گا، شہریوں کو نہیں سمجھ آئے گا، ذمہ داروں کو سمجھ آئے گا۔ اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے۔ ذمہ دار زمین خریدے، مٹی اس کی زرخیز ہو تے نہر دا ٹیول دا پانی صاحب میٹھا ہوئے، کچھ اور چاہیے؟ کھیتی باڑی کرنی ہو، مٹی زرخیز ہے، پانی میٹھا، کھارا نہیں ہے، جتنے چاہو باغ لگاؤ۔ پھر کیا بتایا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جنت کے درخت ہے۔ مگر جن کو توفیق مل جائے، میں نے کیا کہا؟ توفیق، ذکر کی بھی توفیق اللہ سے اور شکر کی توفیق اللہ سے، یہ مانگنی پڑتی ہے، یہ مانگنی پڑتی۔ سیدنا معاذ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کلائی کو پکڑا اور کہا معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے، اور تو ہر نماز کے بعد کیا پڑھا کر؟ پڑھیں ذرا سارا مل کے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اے اللہ تو مجھے توفیق دے اپنے شکر کی، اپنے ذکر کی اور اپنی خوبصورت عبادت کی، تو مجھے توفیق عطا فرما۔ یہ شکر کی توفیق بھی اللہ سے اور ذکر کی توفیق بھی اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بہت قیمتی دولت دے، بہت قیمتی نعمت دے، بہت زبردست مال دے، تو وہ کیا دیتا ہے؟ شکر کرنے والی زبان، اللہ کو یاد کرنے والا دل، اور ایسی بیوی جو اس کی آخرت کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں مددگار، جو دنیا کے پیچھے خامد کو نہ پھیرے، جو دین کے ساتھ چلائے۔ نماز پڑھ لو، تلاوت کر لو، صبح اٹھنا ہے، مسجد میں نماز پڑھنی ہے، میرے بچے نیک ہو جائیں، اس کی فکر یہ رہتی ہے، اس کی فکر یہ رہتی ہے۔ تو یہ میں دعا پڑھ دوں، میں نے صرف دعائیں آپ کے سامنے پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں ہمارے لیے قبول کر لے۔ جب وہ تگڑا ہو گیا، جوان، طاقتور، اور 40 سال کا ہوا، اس نے کیا کہا؟ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری شکر کروں، جو نعمتیں تو نے مجھے دی اور میرے والد کو دی۔ من اعمل صالحا ترضا، اور ان نیک اعمال کی توفیق دے جو تجھے راضی کر دے، جو تجھے پسند ہو۔ اے اللہ جس سے تو خوش ہو جاتا ہے، اے اللہ تو مجھے ان اعمال کی توفیق دے جس سے تو خوش ہوتا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کی کیا کر دے؟ اصلاح کر دے۔ کیا دعا ہے قسم سے، کبھی دعا پڑھ کے دیکھیں، انی تبت الیک و انی من المسلمین، اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری طرف پلٹتا ہوں، اور اے اللہ میں نافرمان نہیں، میں کس میں سے ہوں؟ انی لک من المسلمین، اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں۔ اور جو کہے پھر اس کے اوپر پورا اترے، یہ کریں گے انشاءاللہ۔ 2-3 حدیثیں میں صرف اولاد کے لیے آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ ہمارے ابتسام بھائی نے، ابتسام الہی نے صحیح بخاری پڑھی ہے، میں اس میں سے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ یا اللہ ہمارا مرنا بھی دین کا ہو، ہمارا جینا بھی دین کا ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، جہنم کا پاک۔ ایک لفظ، ایک صحابی کو ہم پڑھیں گے، ان کا کیا نام ہے؟ عمر ابن العاص، سردار رضی اللہ، ان کی موت کا وقت آ گیا۔ اچھا، یہ نیک لوگوں کی موت کے بھی تذکرے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کی موت کا سارا تذکرہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ عمر ابن العاص کی موت کا وقت، ابراہیم علیہ السلام کی موت کا وقت موجود ہے قرآن مجید میں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب کی موت کا جب وقت آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ وہ کوئی ہے جو یہ کہتا پتر میرے بعد زمین دا کی کرنا ہے، ٹریکٹر دا کی کرنا ہے، مجھا دا کی کرنا ہے، امبا دے باغ دا کی کرنا ہے، کوٹھیاں دا کی کرنا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کیا پوچھا؟
ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد کی تربیت کی تھی، اولاد کہنے لگی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن لہ مسلمون۔ ہم کس کی عبادت کریں گے؟ تیرے الہ کی اور تیرے آبا کی الہ کی، اسحاق کے، اسماعیل کے، ابراہیم کے الہ کی، الہ واحدا و نحن لہ مسلمون۔ ہم اس کے کیا رہیں گے؟ فرما فرما، ہم اس کے لیے نافرمانی نہیں ہوگی زندگی میں، فرما برداری ہوگی۔ تو عمر ابن العاص کی وفات کا وقت آیا رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے تھے، بڑی قیمتی موت کے وقت بھی اللہ یاد آیا۔ تو ان کے بیٹے ان کے پاس آئے، یہ جو مدرسوں میں بچے پڑھتے نا، یہ فائدہ بڑا ہے اس کا، ہمارے مرنے کے بعد بھی توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، سپارے یہ پڑھتے ہیں قبر میں ہماری۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ جنت میں جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے جنت میں جا کے مرنے کے بعد، تو وہ کہتا ہے اللہ میں تو مر چکا تھا، میرے عمل منقطع ہو گئے، ختم ہو گئے، میرا درجہ کس طرح بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے نیک بیٹے نے تیرے لیے وہ بیٹے ہیں جو دعا کر لیں، جنازہ پڑھا دیں۔ میں نے زندگی میں ایک چیز سوچی ہوئی اور کرتا ہوں اس پہ انشاءاللہ، جس کا بیٹا عالم ہو، جس کے بیٹے کو جنازہ پڑھانا آتا ہو، میں وہ جنازہ پڑھاتا نہیں، پڑھنے پہنچ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں بیٹے کا حق ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے، مولوی کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں بیٹے کو، جو بیٹا باپ اور ماں کا جنازہ پڑھا سکتا ہے، دنیا کا کوئی شیخ الحدیث وہ جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ جو درد وہ رکھتا ہے، مگر بیٹوں کو جنازہ پڑھانا نہیں آتا کہ پیچھے کھڑے ہو کے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ چلیں آگے چلتے اسی حدیث پہ، رونے لگ گئے تو بیٹے آگے، کہا اللہ کے نبی نے آپ کو یہ بشارتیں نہیں دی ہوئی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ موت کا وقت آئے تو آپ کو تو بشارتیں ہیں۔ وہ کہنے لگے سنو میری بات، میری زندگی کے 3 مرحلے رہے۔ سب سے پہلے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ناپسندیدہ میرے لیے کوئی نہیں تھا۔ اگر وہ میں ان پہ قابو پا لیتا تو ان کو قتل کر دیتا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو تھی کہ اللہ کے نبی مجھے ملے اور میں ان کو قتل کر دوں۔ آپ سے زیادہ ناپسندیدہ میرے لیے کوئی نہیں تھا۔ کہتے پھر ایک اور وقت آیا، ہم کہتے ہیں منو ہدایت ملی، میں بڑھیا پڑھیا، انہوں نے یہ نہیں کہا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ہدایت ڈالی۔ یہ نہیں کہا مجھے ہدایت ملی، منو ہدایت ملی، چوتھا بندہ منو ہدایت ملی، میں انج کیتا، وہ یہ نہیں کہتے تھے وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ہدایت ڈالی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا تو میں نے کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں، اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائے میں بیعت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ہاتھ بڑھایا، میں بیعت کرنے لگا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، آپ کا ہاتھ آگے ہے، اور میں بیعت کرنے لگا تو بیعت سے پہلے میں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم عمر یہ کیا بات ہوئی؟ ایک ہی طریقہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، خود ہی بیعت کے لیے آئے ہو اور اب بیعت کا وقت آیا تو ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک شرط ہے، میرا ایک پرابلم ہے، میری ایک شرط ہے، میرا ایک ایشو ہے، میرا ایک مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہا میرے پچھلے گناہوں کا کیا بنے گا؟ ہم میں سے کسی کو اپنے پچھلے گناہوں کا ڈر لگتا ہے؟ رمضان آیا، کتنوں کو ڈر ہے کہ یار، اور کتنے کا رمضان میں توبہ کریں گے اور کتنے رمضان بعد میں قبرستان، کل بھی لوگوں نے فوت ہونا ہے، آج کی رات بھی لوگوں نے فوت ہونا ہے، کل بھی لوگوں نے جنازے پڑھنے ہیں۔ رمضان کا انتظار مت کریں، کتنے پچھلے میں تھے اس میں نہیں ہوں گے، کتنے آج ہیں اور رمضان سے پہلے جائیں خانے وال کے اسپتال میں، ملتان کے نشتر میں جا کے دیکھیں، لاہور کے اسپتالوں میں ایسے ڈیڈ باڈیز نکل رہی۔ گورکن سے پوچھے چھٹی کس دن کی تھی؟ جس دن بارش پڑ رہی تھی چھٹی کی تھی؟ عید کے دن چھٹی کی تھی؟ میں نے عید کے دن جنازے پڑھے۔ ادھر سے اعلان ہو رہا تھا رمضان کا چاند دکھ گیا، اور ساتھیوں کو کہتا ہے فلاں کا ابا فلاں کا بھائی فوت ہو گیا، تراویح کے بعد اس کا جنازہ ہوگا، کل پہلا روزہ ہے، پہلا جنازہ ہوگا۔ نہیں دیکھا آپ نے؟ میں جوانوں سے کہتا ہوں
बुढ़ापे का इंतजार मत करो तौबा के लिए। मैंने कब्रिस्तानों में बहुत कब्रें देखी जिन पे लिखा था हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। उम्र 19 साल, उम्र 18 साल, उम्र 12 साल मैंने कब्रों में देखा। मैं कब्रिस्तान में जाके पता लग जाता उम्र कितनी, इतनी कब्रें भी होती हैं। मैंने दादों को पोतों को दफन करते देखा है, मैंने नानों को नवासों को दफन करते देखा है। जरूरी नहीं कि बंदा बूढ़े होके मरे, बूढ़े जवानों को दफन कर देते हैं और औलादों के जनाजे बड़े भारी होते हैं, मगर ये होता है। अमर कहने लगे पिछले गुनाह। आपने फरमाया अमर क्या तू नहीं जानता, इस्लाम का कबूल करना साबिक़ा गुनाहों को मिटा देता है। अमर क्या तुझे मालूम नहीं कि हिजरत साबिक़ा गुनाहों को गिरा देती। अमर क्या तू नहीं जानता हज करना साबिक़ा गुनाहों को। तू शर्त लगाता है 3 चीजें जिसमें आ गई, तीनों में से कोई एक आ गई, पिछले गुनाह तो गए। कहते मैंने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद जितनी मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे दिल में थी, जितना जलाल आपका मेरे दिल में था, किसी और का नहीं था। मैं कभी आंख खोल के आपको पूरी तरह देख नहीं सका। अगर कोई आपके चेहरे मुबारक के बारे में मुझे पूछे तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि पूरी आंख खोल के कभी आपके रुखे अनवर को कहते कोई हुलिया मुबारक पूछे ना, मैं बता नहीं सकता। सही बुखारी पढ़ रहा हूं। कहते फिर जिंदगी का तीसरा मरहला आया, हम दुनिया के कामों में लग गए, ओहदे हुकूमतें आ गई, फिर मालूम नहीं कि क्या बना। अगर मैं पहली सूरत में फौत होता तो सीधा जहन्नुम में जाता, अगर उस तौबा के वक्त में फौत होता तो जन्नत में जाता। अब मैं जानता नहीं, इसलिए रो रहा हूं। मेरे बेटो जब मैं फौत हो जाऊं तो मेरा जनाजा लेके चलना, आग ना साथ लेके जाना, और मेरी कब्र पे मिट्टी किस तरह डालना, नरमी के साथ। और जब मुझे दफन कर चुको, ये पूछना चाहता हूं, जब मुझे दफन कर चुको तो मेरी कब्र पे खड़े होके कितनी देर दुआ करना, कोई बता देना कि कितनी देर दुआ करना। ऊंट ज़िबा होके तकसीम हो जाए, कितना वक्त चाहिए। ऊंट नहर हो, खाल उतरे, गोश्त बने, तकसीम हो, इतनी देर मेरी कब्र पे खड़े होके दुआ करना, हत्ता कि मैं कब्र के मामला से मानूस हो जाऊं, हत्ता के कब्र में। क्योंकि कब्र वाला तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम दफन करके चलते हो तो मुनकर नकीर उसको उठा के बिठा लेते, वो तुम्हारे जूतों की उसको चाप सुनती है, क्या गए ने भज गए, उसका हिसाब शुरू होता है। और घर में क्या हिसाब शुरू होता है, वो गरम नान ले आ पुत्र, अब बोटी बदल के ले आ, चाय ठंडी ले आए, गरम ले आ, रब्बे पैसे पे होने जरा हो तो मैंने बुला, ये गाड़ी मेरी और वो तेरी। मैंने एक वीडियो देखी किसी और मुल्क की थी, बाप की आधी मैयत अंदर और आधी कब्र के बाहर, और बेटे एक दूसरे के कपड़े फाड़े और छीन रहे, जायदाद की तकसीम का झगड़ा शुरू हो गया, और अब्बा आधा कब्र में आधा बाहर। हमने वो मंजर भी देखा कि कर्जे वाले आ खड़े हुए कि कर्जा दोगे तो दफन करेंगे, पुत्र मैयत छड़ के चले गए, ए तो लैला असी जनाजा पड़े बगैर रादियां, ये तेरे तो लै ना लैला, ये नहीं होना कि असी ऐलान करांगे दा कर्जा साडे जिम्मे इन्ने देने ने। उनका तुम्हारे पास है, ये तो साडे ने, ए तो लै। जनाजा पड़ा था और कोई पढ़ने वाला नहीं था, क्योंकि औलाद कर्जे से मुकर गई। किसके चक्कर में और कहां पे, क्या अपनी औलाद को तैयार कर लिया कि वो हमारे लिए इतनी दुआ कर ले कि ऊंट ज़िबा होकर तकसीम हो जाए। और कितने हैं जो अपने वालिदैन के लिए रोज कहते हैं रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी। तर्जुमा आता हो तो फिर मैंने कहा तर्जुमे के साथ है जिंदगी, ऐसे नहीं। अल्लाह मेरे दोनों माँ बाप के ऊपर ऐसे रहम कर, ऐसे उनके ऊपर रहमत कर जिस तरह बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर शफकत की, अल्लाह इस तरह रहम कर। रब्बी जअलनी मुक़ीमुस्सलाति व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया। उसे तर्जुमे के साथ आती है, अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे वालिदैन, वलिल मोमिनीन, मोमिनों को यौम यक़ूमुल हिसाब, जिस दिन हिसाब पेश होगा। दुआएं आती हैं, औलाद को सिखाया कि दुआ मेरे वास्ते करनी तुमने। बेटा मैं मर जाऊंगा तुम्हें दुआ आनी चाहिए। हम दुनिया में खो गए। एक हदीस सुनाओ, मेरी बात पूरी हो जाए, सिर्फ एक हदीस और सुनाता हूं, 2 मिनट आपके लिए।
سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور آ کے کہنے لگے کہ بابا یہ میرے اٹن دیکھ لے، چھالے دیکھ لے، چکی چلانے کی وجہ سے میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے، کیسے ہو جن کے 4 بھائی فوت ہو چکے ہوں اور 3 بہنیں فوت ہو چکی ہو، 2 بہنیں فوت ہو چکی ہوں اور 4 بھائی فوت ہو چکے ہوں اور اکیلی بچی ہو اور خاتون جنت ہو، اور وہ باپ سے آ کے کہے کہ یہ دیکھیں اٹن پڑ گئے، تو باپوں کے لیے بیٹیوں کی مشکلات کیسی ہوتی ہیں؟ اور بیٹی آ کے کہے کہ یہ میرے ہاتھ ہے، میں نے سنا بابا آپ کے پاس کچھ لونڈیاں غلام آئے، مجھے بھی ایک دے دیں۔ کہا فاطمہ تو نے آنے میں تاخیر کر دی، وہ تو میں نے جو بدر میں لوگ شہید ہوئے تھے ان کے بچوں میں تقسیم کر دی، اپنی بچی کے ہاتھ پہ چھالے ہیں اور جو شہیدوں کے بچے ہیں ان کو، آج تو شاید ممکن آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ شہیدوں کے بچے کون ہوتے ہیں، غزہ کے شہداء، کشمیر کے شہداء، یہاں پہ یہ تو کنسرن نہیں نا کہ ان کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تم نے آنے میں تاخیر کر دی، میرے پاس لونڈیاں غلام آئے تھے، میں نے بانٹ دی ان میں، میری بیٹی تو کیا کر، رات سوتے وقت 33 سبحان اللہ، 33 الحمدللہ، 33 اللہ اکبر اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بعض روایت میں 34 اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ لونڈی اور غلام سے بہتر ہے، لونڈی لینے آئے تھے دے دیا۔ سیدنا علی کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر زندگی میں کبھی ہم نے وظیفہ چھوڑا نہیں تھا، بندے بھی تو بڑے حضرت ہوتے ہیں، استقامت کے تھے، کہنے لگے جنگ صفین کی رات کے پڑھا تھا، جب سامنے آمنے لشکر کھڑے تھے اور کچھ معلوم نہیں تھا کیا ہوگا، آپ کو اس رات یاد تھا؟ کہا ہاں میں نے صفین کی رات بھی وظیفہ پڑھا تھا، جب جنگ صفین ہونے لگی تھی اس رات بھی تربیت تھی اولادوں کی۔ پھر کبھی لونڈیاں غلام آئے ہوں گے اور ایک غلام کو پکڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر چلے گئے رضی اللہ، فاطمہ تیرے واسطے غلام لایا ہوں۔ سیدہ فاطمہ کو غلام کی خوشی تھی یا پردے کی فکر تھی؟ سر پہ ڈالتی تھی تو پاؤں پورے نہیں ہوتے تھے، پاؤں کو کور کرتی تھی تو سر نہیں۔ فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، ایک تیرا غلام ہے اس سے تیرا پردہ نہیں، دوسرا تیرا باپ ہے اس سے تیرا پردہ نہیں، تو کیوں اتنی پریشان ہو گئی کہ تیرے پاس چادر پوری نہیں ہے؟ فکر نہ کر، ان میں سے ایک تیرا غلام اور ایک تیرے والد ہے۔ یہ ہے تربیت کہ مرد گھر میں آیا تو سیدہ کو کس قدر پریشانی لاحق ہو گئی۔ اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو پردہ دے دے، ہمارے بیٹیوں کو دین دے دے، ہم ان کی تربیت کر لیں، یہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا صدقہ جاریہ بن جائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا جمع ہونا اللہ تعالی مبارک کرے، اللہ تعالی خیر والے سارے معاملات کرے، ہمارے گھروں میں دین کا ماحول بن جائے، یہ رمضان ہماری بخشش کا رمضان بن جائے، یہ رمضان ہم مسلمانوں کے لیے مددگار بن جائیں۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔